بھکر کی خوشحالی اور ترقی عوامی خدمت محاذ کے سنگ مور پر مہر لگائے۔ بھکر میں امن اور ترقی کا ضامن عوامی نوانی محاذ مہر حقہ پر لگائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید عرفان الشاہ گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز وطن نیٹ ورک۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے حلقہ 90۔ راؤ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ حلقہ 90 میں آپ جن امیدوار کے درمیان مقابلہ دیکھ رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ گیلانی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ آج آپ نے ایک حلقہ لیا وہ بھی پی پی 90 میں جو اس وقت پوزیشن چل رہی ہے اس میں مقابلہ جو ہے وہ احمد نواز نیوانی، عرفان اللہ نیازی اور ملک نظر کواوڑ کا۔ جو پوزیشن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں نا، جو احمد نواز نیوانی ہے ان کی کمپین بہت تیز چل رہی ہے اور بڑی وہ ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، اس وجہ سے بہتر حالات ان کے اس وقت مجھے اچھی پوزیشن جو نظر آ رہی ہے وہ احمد نواز نیوانی کی لگ رہی ہے۔ جو عرفان اللہ نیازی ہے ان کی کمپین ابھی تک تو شروع ہی نہیں ہوئی، پتہ نہیں اب ہونے کب ہے۔ بس انہیں جو ووٹ ملنا ہے وہ تحریک انصاف کا ملنا ہے، یا جو تھوڑا بہت اینٹی نیوانی کا ووٹ ہے وہ ان کی طرف جاتا ہے شہر میں یا ارد گرد، تو اس کے بعد نظر وہ آ رہے ہیں۔ اور آخر میں جو اس وقت ملک نظر کواوڑ ہے وہ مجھے 30 نمبر پہ لگ رہے ہیں، وہ مقابلے میں 30 نمبر پہ اس وقت ہیں اور ملک نظر کواوڑ بھی مقابلے کی فہرست میں ہیں۔ جی اچھا جی، آپ نے ملک نظر کواوڑ کو 30 نمبر پہ کیا ہے، تو ملک نظر کواوڑ کی برادری کے مطابق اور ان کے ووٹ بینک کے مطابق تو وہ اس دفعہ ضلع ون کرنے میں تھے۔ آپ نے جو بات کی ہے ملک نظر کواوڑ کے حوالے سے کہ ان کی برادری اور وہ اپنا حلقہ ون کرنے کے اس میں ہے، تو اگر میں یہ بات کہوں تو ان کی جو برادری ہے وہ تو اس وقت ٹوٹ چکی ہے۔ ٹوٹ کیسے چکی ہے؟ حلقے کے حوالے سے ٹوٹ چکی ہے، میرا کہنے کا یہ مقصد ہے۔ اب پہلے ان کا حلقہ تھا کواوڑ کلاں، اس میں شامل تھا اور ساتھ ہی حلقہ میں کوٹلہ جام بھی شامل تھا، تو کوٹلہ جام کے ساتھ ساتھ مختلف چکوک تھے، تو ان کی وجہ سے ان کی برادری کا ووٹ کوٹلہ جام سے شروع ہوتا تھا، لہٰذا انہیں ملتا تھا۔ اب اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ جو ان کا ووٹ ہے نا وہ ٹوٹ چکا ہے، ان کی برادری جو ہے کوٹلہ جام میں ہے، ان کا حلقہ شروع ہو رہا ہے کواوڑ کلاں سے، تو لہٰذا وہ ووٹ بینک اس وقت نہیں رکھتے اتنا کہ جس کے حوالے سے میں آپ سے کہوں کہ بھئی وہ جیت جائیں گے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے جو ان کی برادری کا کیونکہ ووٹ تقسیم ہو چکا ہے کوٹلہ جام میں اور وہ کواوڑ کلاں سے الگ ہو گئی ہے، ہمارا وہ پی پی 92 میں آ چکے ہیں۔ بلکہ اس طرح میں اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ مختلف جو اس وقت یونینز وغیرہ ہیں جو اس پی پی 90 سے ٹوٹ کے پی پی 92 میں آ چکی ہیں، تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس وجہ سے بھی ان کو ووٹ نہیں پڑے گا۔ اچھا راؤ صاحب، ان کے حلقے میں ان کی کافی ساری یونین ہیں اور ان میں ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں نے اس لیے آپ سے یہ بات کی تھی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو پہلے ہوا کرتا تھا نا وہ ایسے ہوا کرتا تھا کہ دریا خان کے اندر 17 چک، 18 چک، 19 چک، 20 چک، 21 اور 23 چک ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ڈگر اوان ہوا کرتی تھی، ڈگر لیل، ڈگر واگوارہ، اچھا اس کے علاوہ یہ برکت والا، انار شاہ، مطلب اس قسم کی جو یونین تھی کہ یہ علاقے تھے یہاں ان کا ووٹ بینک ہوا کرتا تھا۔ مگر اس مرتبہ کیا ہے، جس وجہ سے میں نظر کواوڑ کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ووٹ کہاں سے لے جائیں گے، اس مرتبہ پی پی 92 میں چک نمبر 17، 18، 20، 21، 19، اچھا 22، 23 اور یہ ڈگر اوان، ڈگر لیل، ڈگر واگوارہ، برکت والا، انار شاہ، اس کے علاوہ گڈولا، ڈگر اولک، ڈگر روتاس، ٹپا حبیب شاہ، ٹھیک ہے۔ اچھا دریا خان ڈگر جو لکڑ منڈی سے اور جو آپ کا برکت والا تک کا علاقہ ہے یہ بھی پی پی 92 میں آ چکا ہے۔ جب یہ پی پی 92 میں آ چکا ہے تو یہ 90 سے تو نکل گیا، اب نظر کواوڑ لڑ رہے ہیں پی پی 90 پہ، تو ان کو یہاں سے ووٹ کیسے ملے گا؟ تو اس وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی مجھے ووٹ ملے گا، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اس مرتبہ ان علاقوں کے کٹنے سے کوئی ووٹ ملے گا، اور وہ اس وجہ سے میں نے 30 نمبر پہ رکھا ہوں۔ جی اچھا راؤ صاحب، کواوڑ خاندان نے سابقہ الیکشن ضمنی 2022 میں بھی تو کافی سارا ووٹ لیا ہے۔ دیکھیں اگر آپ نے بات کی ہے ضمنی کی، تو ضمنی میں جو ان کی پوزیشن تھی، ان کی اپنی جو یونین کونسل کواوڑ کلاں تھی، تو وہاں اظفر علی کواوڑ جو 2022 میں
الیکشن لڑے تھے تو ان کو تقریباً 2002 تقریباً ووٹ ملا تھا. اس یونین میں سے عرفان اللہ نیازی کو 4405 ووٹ ملا تھا تقریباً. سعید اکبر خان نیوانی کو 3036 ووٹ ملا تھا. اور کوہاوڑ کی اپنی جو یہ یونین تھی تو اظفر علی کوہاوڑ کو 2002 ووٹ ملا. اور اگر آپ مجموعی طور پر ان کی بات کریں کہ ان کو پورے حلقے میں سے کتنا ووٹ ملا تو تقریباً 9100 یا سم تھنگ اتنا ان کو ووٹ ملا تھا. تو اب آپ یہ سوچ لیں کہ جس کو 9000 یا 10000 ووٹ ملا ہو تو وہ اس دفعہ کہے کہ میں جیت جاؤں گا, اللہ خیر کرے گا. اچھا راؤ صاحب, اس دفعہ ان کے پاس نون کا ٹکٹ بھی ہے اور مجید خنان خیل ایک بہت بڑا نام, ایک بہت بڑا دھڑا بھی ہے, وہ بھی ان کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ان کو کوئی ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے؟ بات آپ کی بڑی زبردست کی آپ نے کہ اس دفعہ ان کے ساتھ جو ہے مجید خان خنان خیل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, مجید خان خنان خیل کے ہونے کے ساتھ جو میں آپ کو بات کر دوں پی پی 90 میں, پی پی 90 میں اس وقت مجوکا لک کلا ہے, انگرا ڈگر ہے, پنجگرئی ڈگر ہے, پنجگرئی نشیب ہے, 6 ٹی ڈی ہے, دریا خان شہر ہے. اچھا, کچے کے کچھ علاقے ہیں, واگوارہ کا کچھ علاقہ ہے, کچھ واگوارہ ہمارے 92 میں بھی علاقہ. اچھا, دلے والا ہے, بڑنگا ہے, شالم ہے, کانجن ہے. اگر ان علاقوں میں بات کی جائے تو کوہاوڑ کا اپنا کوئی خاص ووٹ بینک نہیں ہے سوائے مجوکا اور لک کلا کے, وہاں سے انہیں جو تھوڑا بہت ووٹ ملے گا. اچھا, رہ جاتی ہے مجید خنان خیل. مجید خنان خیل کتنا کا ووٹ انہیں دلوا دیں گے؟ کس حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ مجید خنان خیل خود تو ووٹ لیں گے تو کیا انہوں نے نظر کوہاوڑ کی بھی انہوں نے چلانی ہے؟ رہ گئی مسلم لیگ نون کا, آپ نے ٹکٹ کا ذکر کیا, جو مسلم لیگ نون کا جو اس وقت ووٹر سپورٹر ہے وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ووٹ دے گا نظر کو, لیکن اتنا ووٹ انہیں نہیں پڑے گا کہ جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی نظر کوہاوڑ اس میں جیت جائیں گے. آگے آپ نے ایک بات کی, میں آپ کو اس پہ تھوڑا سا اور بھی بات کر دوں, ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو, اگر اس پہ بھی ہو تو تردید کرنے کا حق رکھتے ہیں نظر کوہاوڑ صاحب. تو جو مجید خنان خیل ہے نا, انہیں دلے والا سے راہ برادری ووٹ دے رہی جی, ٹھیک ہے, اور جو جمٹ برادری ہے وہ انہیں اس وقت تک ووٹ نہیں دے رہی. جبکہ میری اطلاعات کے مطابق نظر کوہاوڑ کو دلے والا میں تو ووٹ ہی نہیں مل رہا ہے, بہت کم ووٹ مل رہا ہے. جو راہ برادری ہے وہ بھی احمد نواز نیوانی کی حمایت میں ایم پی کا ووٹ دے رہی ہے. ایم این اے کا جو ووٹ ہے وہ مجید خان خنان خیل کو مل رہا ہے, تو اس سے بھی نظر کوہاوڑ کو نقصان ہے. پھر وہ شور مچا رہے ہیں کہ امپورٹڈ امیدوار, تو کیا ہم مجید خان جو ہیں وہ جو ووٹ لے کے انہیں دے رہے ہیں, تو نظر کوہاوڑ کی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ خود کوہاوڑ کلا سے الیکشن لڑ رہے ہیں, پتہ نہیں ان کا بھی اپنا بھی ووٹ اس وقت کوہاوڑ کلا کے اس میں ہے یا دریا خان کے حصے میں ہے, یا ہو سکتا ہے پی پی 92 میں تھا تو ادھر کروایا گیا ہو. تو بہرحال یہ تو میں اس بارے میں ایسے ایک بات سے بات کی امپورٹڈ امیدوار کی, تو امپورٹڈ امیدوار تو اس وقت ہر علاقے میں امپورٹڈ امیدوار ہے, اس علاقے کا ہی صرف اس حلقے کا نہیں ہے, باہر سے بھی لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں, جیسے نیوانی خاندان لڑ رہا ہے. اسی طرح ہم کہیں دلے والا کا اپنا کوئی نہیں ہے حلقے کا, دلے والا جو حصہ ہے وہاں پہ بھی وہاں سے کوئی امیدوار نہیں ہے, یہ کوہاوڑ کلا سے ہے, نیوانی بکھر کے ہیں, مجید خنان خیل جنڈا والا سے ہیں. تو یہ جو امپورٹڈ کی آج کل ایک ریٹ چل رہی ہے نا, اس کی میری سیدھی سی بات ہے سمجھ بھی نہیں آتی بات کی. اور جو نظر کوہاوڑ کی پوزیشن ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی کہ وہ اس وقت ون کی پوزیشن میں, جبکہ ان کے سارے علاقے پی پی 92 میں آ چکے ہیں. اور رہ گیا مسلم لیگ نون کا ووٹ, وہ کتنا پڑتا ہے, کتنا جیتتے ہیں, یا کسی اور وجہ سے, اب وہ میں جملہ کیا کہوں کہ کہیں اور سے اسے انہیں جتوایا جائے گا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن مجھے اس وقت وہ تیسری پوزیشن پہ نظر آ رہا ہے. نہیں راؤ صاحب, یہ امپورٹڈ ایک بات چلی آ رہی ہے. نیوانی تو ہر سال ہر الیکشن دریا خان سے لڑتے ہیں, تو کیسے وہ امپورٹڈ ہو گئے؟ یہی بات تو میں نے کی نا, کہ یہ جو کہہ دیتے ہیں جی ہر کسی کو امپورٹڈ امیدوار آ گیا, جی امپورٹڈ عرفان اللہ نیازی, آخر وہ بھی تو میاں والی سے تو مین تعلق رکھتے ہیں, لیکن لڑتے وہ آ کے دریا خان سے. انعام اللہ خان نیازی کہاں سے آئے تھے؟ میاں والی سے آئے تھے نا. تو یہ امپورٹڈ کا نعرہ جو بھی لگاتا ہے نا, میں سمجھتا ہوں وہ صرف اس لیے لگاتا ہے کہ دوسرے کو ووٹر کو پریشان کرنے کے لیے. لیکن کیا ہوتا کیا ہے,
اس کو ووٹ بھی ملتا ہے, ووٹ دیا بھی جاتا ہے. آخر اگر ایسا ہی مسئلہ ہو تو پھر گورنمنٹ بلکہ ہمارا جو الیکشن کمیشن وہ پابندی لگا دے کہ آپ جو بکر کا ہے وہ دریا خان نہیں لڑ سکے گا, جو دریا خان والا ہے وہ فلاں علاقے میں نہیں لڑ سکے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. امپورٹڈ کا نعرہ لگا کے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کوئی نظر خواوڑ یا کسی بھی علاقے میں کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم ایسا نعرہ لگا کے تو اس کا دوسرے امیدوار کو نقصان پہنچائیں گے, تو اس سے کوئی کسی کو نقصان نہیں ہوتا. وہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کون بہتر ہے, تو ہمیشہ ووٹر اس کو ووٹ دیتے, سپورٹ دیتے. اچھا میں اس میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں, ہم کیونکہ بات تو ایسے PP90 کی کر رہے ہیں, میں اس میں اب آپ کے سامنے ہے NA92 کے اوپر ظہیر نقوی صاحب آ کے الیکشن لڑ رہے ہیں. اب ظہیر نقوی صاحب گو کے بکر کے ہیں, میں نے تو انہیں پہلی دفعہ دیکھا ہے, ٹھیک ہے. اب لوگ ان کو کل PTI کا ووٹ بھی دیں گے, پتہ نہیں اس کے بعد وہ پہلے کبھی مجھے نظر نہیں آئے, نہ کسی کی خوشی غمی میں نظر آئے بکر شہر میں. اس کے بعد وہ جیتتے ہیں ہارتے ہیں, وہ تو ایک بات یہ ہے, اس پہ تو پھر ہم بات کریں گے, لیکن پھر اس کے بعد وہ پتہ نہیں نظر آئیں گے یا نہیں آئیں گے, وہ ایک بات. لیکن ہمیں کوشش وہی کرنی چاہیے جو ہمارا ایسا امیدوار ہو, علاقے کا بھی ہو, خوشی کا بھی ہو, اور ترقیاتی کام کروانے ہوں, اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے اور اس کی طرف کام کروانا چاہیے. اچھا راؤ صاحب یہ بتائیں کہ دیکھیں نا کہ کوہاوڑوں کو بھی تو نازمی ملی ہے, دریا خان میں بھی انہوں نے ترقیاتی کام کرائے ہیں, تو کیا ان کو وہاں سے کوئی ووٹ نہیں ملنا؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی. ابھی مجھے پچھلے دنوں ایک کلپ سنائی بھی دیا جس میں نظر کوہاوڑ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی جیب سے علاقے کے کام کرواؤں گا اور اپنی جیب سے مطلب اخراجات کروں گا گورنمنٹ کے خرچے سے علاوہ. آپ نے بات کی ناظم, واقعی انہیں نیوانی گروپ نے انہیں ناظم بنایا تھا دریا خان کا, ٹھیک ہے, کوہاوڑوں کو دی تھی, بکر بھی دی تھی, لیکن بہرحال میں دریا خان کی بات ہو رہی ہے. تو دریا خان میں جو انہوں نے کام کیے, اگر انہوں نے اتنے ہی کام کیے ہوتے تو کیا نیوانیوں کو وہاں جا کے الیکشن لڑنا پڑتا؟ اگر انہوں نے اتنی ہی بہتری کی ہوتی, اتنی ڈیولپمنٹ, آج یہ کہتے ہیں نا کہ نیوانی خاندان کے اوپر کہ جی انہوں نے کیا ڈیولپمنٹ کی, کیا کی. بابا آپ کا وہ جو دور تھا, جو ناظمیت کا دور رہا, ضلع ناظم حمید اکبر تھے, آپ کے وہاں پہ کوہاوڑ خاندان کو دریا خان دیا گیا, ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں اگر آپ لوگ نے اتنی ڈیولپمنٹ کی تو آج تو آپ کو ووٹ ہی نہیں مانگنا پڑتا. آج کوہاوڑ خاندان کو تو آرام سے گھر بیٹھ کے ووٹ ملتا, اور یہ میں کہتا ہوں پھر کسی اور کو تو وہاں نہ کوئی عرفان اللہ کو ووٹ دیتا, نہ ہی کوئی آپ کے احمد نواز نعمانی کو ووٹ دیتا. کام خود, جب وہ کہتے ہیں نا پاور تھی آپ کے پاس, آپ کام نہیں کروا سکے. آج آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کروا دیں گے, اپنی جیب سے کام کروائیں گے, تو بھائی آپ کیسے کروا دیں گے؟ پاور کے وقت تو آپ نے کروایا کچھ نہیں, لوگوں کو آپ نے پریشان کیا, ٹھیک ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ آج دیوانی خاندان سے کیونکہ آپ الگ ہیں, اور آپ ٹھیک ہے کہ آپ کو خنان خیل کا ایک چھتری مل چکی ہے, تو دیکھتے ہیں خنان خیل آپ کو کس حد تک جتوانے میں کامیاب ہوتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے PP90 کے بارے میں. اسی طرح اب ہم کم ہی سمے میں پروگرام کیا کریں گے اور مختلف حلقوں کے بارے میں. بہت شکریہ. بھکر کی خوشحالی اور ترقی عوامی خدمت محاذ کے سنگ مور پر مہر لگائے. بھکر میں امن اور ترقی کا ضامن عوامی نوانی محاذ مہر حقہ پر لگائے.